بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے این پی ٹی، اسے اردو میں جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ اور انگلش میں نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنز ٹریٹی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ این پی ٹی کیا ہے، این پی ٹی کا آغاز کب اور کیوں ہوا، جوہری طاقتوں کے حامل ممالک اور ان کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد کتنی ہے، این پی ٹی پر کن ممالک نے دستخط کیے ہیں، کنہوں نے نہیں کیے، اور نیٹو مشترک جوہری ہتھیار والی ریاستیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے این پی ٹی کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ دوستو، این پی ٹی ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ اس کے مقاصد میں شامل ہے نیوکلیئر ویپنز کے پھیلاؤ، ٹیکنالوجی اور استعمال کو روکنا، دنیا کو نیوکلیئر خطرات سے محفوظ رکھنا، اور جن ممالک کے پاس یہ ویپنز ہیں ان کو اس بات پر رضامند رکھنا کہ وہ اس کا پرامن استعمال کریں۔ این پی ٹی کا آغاز کب ہوا؟ 1 جولائی 1968 میں اسے دستخط کے لیے جاری کیا گیا۔ 5 مارچ 1970 میں یہ باقاعدہ نافذ العمل ہوا، جبکہ 11 مئی 1995 میں اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع دے دی گئی۔ مجموعی طور پر 191 ریاستیں اس معاہدے پر دستخط کر چکی ہیں، لیکن پاکستان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے حامل ممالک کون کون سے ہیں؟ پاکستان 150 جوہری ہتھیار رکھتا ہے، چین 290، روس 6930، شمالی کوریا 25، بھارت 140، امریکہ 5550، برطانیہ 215 اور فرانس کے پاس 300 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 5 جوہری ممالک ہیں جنہوں نے این پی ٹی پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس ان میں شامل ہیں۔ نیٹو مشترک جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستیں کون کون سی ہیں؟ ان میں ترکی، اطالیہ، بیلجیم، جرمنی اور نیدرلینڈ شامل ہیں۔ وہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے این پی ٹی معاہدے پر دستخط نہیں کیے؟ ان میں پاکستان، شمالی کوریا اور بھارت شامل ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایسے بھی ممالک تھے جن کے پاس پہلے جوہری ہتھیار موجود تھے اور اب نہیں ہیں۔ ایسے کون سے ممالک ہیں جن کے پاس پہلے جوہری ہتھیار موجود تھے؟ ان میں قازقستان، جنوبی افریقہ، یوکرائن اور بیلاروس شامل ہیں، جبکہ ایران پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بھی جوہری ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور دنیا میں جنوبی افریقہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس نے جوہری ہتھیار تیار کیے اور پھر ان جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر تلف بھی کر دیا۔ شمالی کوریا نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ این پی ٹی کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1945 میں جب امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری ہتھیار داغے تو دنیا نے وہاں پر ہونے والی انسانی اموات اور دوسری تباہ کاریاں دیکھیں۔ ہیروشیما میں قریباً 1,40,000 اور ناگاساکی میں قریباً 74,000 لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یک کے بعد دیگرے لقمہ اجل بن گئے۔ ان تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس کے بھیانک نتیجے کا احساس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا معاہدہ عمل میں لایا جائے کہ دوبارہ ایسا پرخطر ماحول اور ایسی تباہ کاریاں دیکھنے کو نہ ملیں۔ دسمبر 1953 میں ایک امریکی صدر ڈیوائڈ ڈی ایسن ہاور نے ایٹمز فار پیس کا ایک پرپوزل یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ایک ایسی عالمی تنظیم کا قیام وجود میں لایا جائے جو پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ پر کام کرے اور بقیہ ممالک کو ان جوہری ہتھیار سے محفوظ کرے۔ یہ پرپوزل 1997 میں تب نتیجہ خیز ثابت ہوا جب یہ ذمہ داری IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو سونپی گئی کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور کنٹرول پر کام کرے۔ اس کے بعد کام چھوٹے چھوٹے ری ایکٹر سے بڑے بڑے ری ایکٹرز کی طرف شفٹ ہو گیا۔ این پی ٹی کو ایک آئرش وزیر خارجہ فرینک ایکن نے 1958 میں پیش کیا۔ 1960 تک اس معاہدے کو مومنٹم ملا اور مذکورہ بالا ذمہ داریاں IAEA سے این پی ٹی کو سونپ دی گئیں، اور سب سے پہلے فن لینڈ نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ این پی ٹی پر دستخط کرنے والے ان 5 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جوہری جنگ پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی
اور ایسی ہلاکت خیز جنگ کبھی شروع ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا دنیا کی 5 بڑی جوہری طاقتوں نے 3 دسمبر پیر کے روز جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ جوہری جنگ کوئی متبادل راستہ نہیں۔ ان ممالک نے مشترکہ طور پر ایک غیر معمولی بیان میں کہا کہ ایسے ہتھیاروں کے مزید پھیلاؤ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور کبھی لڑی بھی نہیں جانی چاہیے۔ مزید یہ بھی کہا کہ جوہری ہتھیار صرف دفاعی مقاصد کو پورا کرنے، جارحیت اور جنگ کو روکنے کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ NPT معاہدے پر پاکستان کا موقف۔ 2015 کی ایک بریفنگ میں جب واشنگٹن نے پوچھا کہ اگر واشنگٹن پاکستان سے NPT معاہدے پر دستخط کی درخواست کرے تو کیا پاکستان اس پر دستخط کرے گا؟ اس پر اس وقت کے فارن سیکریٹری اعزاز احمد چودھری نے جواب میں کہا کہ یہ ایک امتیازی معاہدہ ہے، پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، لہٰذا پاکستان NPT پر دستخط نہیں کرے گا، اور صرف ہم ہی کیوں کریں۔ 2010 میں پاکستان نے کہا تھا کہ پاکستان NPT کو بطور ایک ریکگنائزڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہی جوائن کرے گا۔ دوستوں، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جوہری ہتھیار بہر صورت تباہی ہی لائیں گے۔ کوئی بھی ملک اگر اس کے استعمال میں پہل کرے گا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان، امت مسلمہ اور باقی دنیا کو اس انتہائی خطرناک آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہماری پہچان اور ہماری بقا کے ضامن ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔